شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام اور میرے پیارے بچوں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے ابھی اس وقت آپ کے سامنے جو بہت پیاری اور بہت ہی جامع باتیں کر رہے تھے ہمارے حاجی ڈاکٹر رضوان صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور خاص کر کے اس وقت میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہم مدرسہ دعوت الاسلام میں جمع ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ دعوت الاسلام میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال بھی عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو ہم جمع تھے اور اسی وقت میں جمع تھے، اس وقت بھی اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے 2-4 باتیں کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا کیونکہ وقت بھی تقریباً 5 بجے مکمل بات کو کرنا ہے۔ سب کو پھر عصر کی نماز بعد جماعت انشاءاللہ پڑھنی ہے، مردوں کو، اور عورتیں بھی اپنے اپنے وقت پہ عصر کی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ یہ جو دن ہے ہمارے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ، یعنی یہ 10 دن، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک جو عمل کیا جائے، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا عمل ہو، چاہے وہ روزے کا عمل ہو، چاہے وہ حج کا عمل ہو، چاہے وہ عمرے کا عمل ہو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں کوئی عمل کرے اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا ثواب اللہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کوئی بندہ بندی کرے، اس میں ثواب زیادہ ہوتا۔ یعنی عام دنوں میں ہم نفل نماز پڑھیں گے، عام دنوں میں فرض نماز پڑھیں گے، عام دنوں میں ہم زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کریں گے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ، یعنی یہ 10 دن بڑے اسپیشل 10 دن سمجھے جاتے ہیں جو اللہ نے ہم کو نصیب فرمائے۔ اور وہ اسپیشل دن اور راتیں اب ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج 9ویں ذی الحجہ ہے، آج کی رات ہے، اور پھر کل کا 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ہم ان دنوں میں نیکی کریں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 10 دن میں اللہ ثواب کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ تو یہ 10 دن میں اللہ ثواب کیوں بڑھا دیتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک سارے اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سال میں آپ غور کرو، یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں بڑی بڑی اسلام کی بنیادیں آتی ہیں۔ یہ 10 دن میں بڑی بڑی اسلام کی بنیادیں آتی ہے، جیسے اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو یہ 10 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ حکم آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی لیے تکبیر تشریق کو رکھا گیا ہے جس میں ہم سب پڑھتے ہیں، بولو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم کو کیا لگتا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے پڑھنا اور 13ویں ذی الحجہ کو عصر تک پڑھنا، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو 10 دن ہے اس میں 2 تکبیر ہے، ایک تکبیر تشریق ہے اور ایک تکبیر مطلق ہے۔ تکبیر تشریق وہی ہے جو ہم آج صبح سے ہم نے شروع کیا ہے فجر کی نماز کے بعد سے، اور تکبیر مطلق یہ ہے کہ 10 دن میں جب موقع ملے، مرد ہو تو بلند آواز سے اور عورت ہو تو آہستہ آواز سے، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی یہ تکبیر مطلق ہے، اس کے بھی بہت فضائل ہے، اتنے فضائل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں لکھا کہ مینا کے خیمے میں ہوتے تھے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ جو مسجد میں ہوتے تھے وہاں تک آواز جاتی تھی، سارے مسجد والے پڑھتے تھے، تو جو بازار ہوتی تھی بازار میں آواز آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ پورا مینا کا میدان اللہ کی تکبیر سے جھوم گیا ہے۔ تو یہ دن افضل کیوں ہے کہ اس میں اسلام کی سب سے پہلی بنیاد جو کلمہ ہے وہ سب سے زیادہ ان 10 دنوں میں حکم ملا
ہوتا ہے۔ اچھا نمبر 2 نماز، تو نماز تو ماشاءاللہ ہم پڑھی رہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وتر ہے، اور اس کے ساتھ میں نوافل نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے زکوٰۃ، تو خیر زکوٰۃ دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ غریبوں کو پہنچانا۔ تو ہم جو قربانی کریں گے اس میں بھی حکم ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر دیے جائے، جس میں ایک حصہ غریبوں کو پہنچایا جائے۔ تو زکوٰۃ والا معاملہ بھی اس میں نظر آتا ہے، حج والا معاملہ بھی نظر آتا کہ اس وقت سارے حجاج کرام حج میں مصروف ہے، تو حج بھی نظر آتا ہے۔ اور جیسے فضیلت ہے روزہ رکھنے کی کہ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھے، یہ روزہ رکھنا نفل ہے، جو رکھے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے آج کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ عرفے کے دن کا روزہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی مرد نے اور عورت نے عرفے کا روزہ رکھا یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو بھی اللہ نے آج ہی معاف کر دیا۔ تو بہت مبارک دنوں میں ہم جمع ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں سب سے زیادہ یاد آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کیوں یاد آتے ہیں؟ کیونکہ حج کا بیک گراؤنڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ حج ہوتا ہے کعبے کے واسطے، اور کعبے کے بنانے والے کون؟ بولو نا، کعبے کے بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بڑا کمال یہ کہ حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، اتنے بڑے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کے بیٹے اسماعیل بھی لگے ہوئے تھے، اینٹوں کو لایا جا رہا تھا، پتھروں کو لایا جا رہا تھا، اور کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، حضرت ابراہیم دعا مانگتے اے اللہ جو آخری آنے والے نبی ہے، اللہ ان کو میرے خاندان اور میرے نسل میں سے بنانا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کو بہت یاد آتے۔ تو ایک حدیث پاک میں سنا دوں، پھر اصل بات پر ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک یہ کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، حج کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، اور پورے قرآن میں 63 یعنی 63 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا اے لوگو میرا ابراہیم نماز پڑھے، رکوع کرے، سمجھو کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا، میرا ابراہیم سجدہ کرے، پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ تو 63 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پورے قرآن میں تعریف کی ہے۔ میری ماں بہنیں، مجھے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم کو کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم دکھتے کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ انور کیسا ہوگا، ان کے ہاتھ کیسے ہوں گے، ان کے پاؤں مبارک کیسے ہوں گے، ان کی شکل و شباہت کیسی ہوگی۔ تو چلو آج وہ بھی ہم سنتے چلے حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، بولو کہاں گئے؟ معراج، کہاں سے کہاں تک ہمارے نبی پہنچ گئے، جس کو اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، مجھے معراج کا واقعہ نہیں سنانا، لیکن جب ہمارے نبی معراج سے آئے اور سارے صحابہ کو جمع کیا، اور ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ارے میرے صحابہ تم کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کیسے نظر آتے، ان کی شکل صورت مبارک کیسی ہے؟ تو سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، آپ ضرور بتائیں نا کہ حضرت عیسیٰ کیسے نظر آتے۔
ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، بہت اچھے، لمبے چوڑے، دبلے پتلے اور بہت گورے گورے، اور بہت ان کے گالوں کے اوپر جیسے لال لال سرخ سرخ گال ہے اور ان کے گنگرالو بال ہے، یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بہت خوبصورت ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کیسے نظر آتے تھے؟ کیونکہ اللہ کی قسم میری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ بھی اچھے خاصے لمبے چوڑے ہیں، لیکن ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی رنگ ہے۔ گندمی رنگ کا مطلب جو ہمارا کلر ہوتا ہے نا، ہمارے انڈیا والوں کا جو عام طور پہ کلر ہوتا وہ کلر ہے۔ اور کہا حضرت عیسیٰ بالکل دبلے پتلے لمبے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے فربا، یعنی تھوڑا سا موٹاپا ان میں تھا۔ جب ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا، تو صحابہ کرام میں سے آواز آئی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی ملاقات کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ملاقات کی۔ تو صحابہ نے فرمایا وہ کیسے نظر آتے تھے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم مصطفیٰ کو دیکھ لو سمجھو ابراہیم کو دیکھ لیا، تم نے مجھے دیکھا سمجھو کہ حضرت ابراہیم کو دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قسم بہت خوبصورت تھے، اور ہمارے نبی کے ساتھ اتنی مناسبت کہ ہم درود بھی نماز میں پڑھتے ہیں تو جہاں نبی کا نام لیتے ہیں وہاں حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں۔ ہمارا درود ہوتا ہے، پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے ہر درود کے ساتھ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا وہاں سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہوتا۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ 63 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام قرآن پاک میں آیا، حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوست بھی بنایا؟ بھائی اللہ کو کوئی دوست ووست کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ اچھا، اور ایک عجیب بات قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھے، حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا کہ اللہ میرے کو آپ دوست بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے آپ اپنا دوست بنا لے، اللہ نے خود فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اگر عربی گرامر جاننے والی یا ماں بہنیں ہوگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ اس کے اوپر پیش آیا جس کا مطلب ہے کہ اللہ فاعل ہے، اور ابراہیم کے اوپر زبر آیا جس کا مطلب ہے کہ ابراہیم مفعول ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا، اللہ نے خود فرمایا او میرا ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا 63 مرتبہ ذکر آنا، اور ہمارے نبی کی جو شکل و صورت مبارک وہ حضرت ابراہیم کی شکل و صورت مبارک، اور درود میں ہمارے نبی کا نام تو حضرت ابراہیم کا نام، تو وہ کیا کمال تھا حضرت ابراہیم کا، وہ کیا اعجاز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اکرام کیا۔ تو اس کی وجہ وہی ہے جو اگر ہم تھوڑا سمجھے تو بہت سمجھ میں آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ، محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ یہ اس کا ایک سیدھا سادہ ترجمہ ہے جو بچے سے لے کر بڑے کو معلوم ہے۔ اب آؤ اس کا اصلی ترجمہ، اور اصلی ترجمے پر حضرت ابراہیم نے رول ادا کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اصلی ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصلی ترجمہ، یعنی یوں کہو کہ محاوری ترجمہ، جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جب ان کو کسی نے آ کر پوچھا اچھا یہ ترجمہ صرف حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا نہیں ہے، اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اور اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک تو وہی ترجمہ جو ابھی ہم نے کیا، ایک ترجمہ یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس نے دل میں اتارا، تو اب اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم اب اپنی مرضی، اپنی فیملی کی مرضی کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا۔
یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ، اپنی اور فیملی کی مرضی کو پیچھے اور اللہ رسول کی مرضی کو آگے۔ جیسے اس کے لیے ایک مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آگ میں جاؤ، آگ میں جاؤ، اللہ کی قسم کھا کر بولو کوئی جانے تیار ہوگا؟ ارے کوئی جانے تیار ہوگا؟ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کل صبح میں ابراہیم کو آگ میں جانا ہے، اگر یہ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی اور یہ ہم جو بیٹھے اور خاص کر کے میں جو بیان کرنے والا بیٹھا ہوں، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ کل صبح میں تیری موت ہے تو ابھی بیان چھوڑ کے چلا جاؤ گا؟ ابھی یہاں سے کتنی ماں بہنیں اٹھ کے چلی جائے گی؟ کیونکہ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے بھائی، موت چیز ہی ایسی ہے جس سے سب کو ڈر لگتا ہے، آنی ہے موت یقیناً، لیکن ڈر سب کو لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا آدمی سب کی تمنا کرتا ہے مگر موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی فیملی کی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، حضرت ابراہیم تیار نہیں تھے آگ میں جانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ صبح کی آخری گھڑی تک سوچتے تھے شاید قانون بدل جائے گا، شاید قانون بدل جائے گا، شاید مجھے آگ سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا ابراہیم جاؤ جاؤ آگ میں جاؤ، تو حضرت ابراہیم بہت روئے۔ اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کوئی قانون بدل دیں گے، لیکن آپ نے تو قانون نہیں بدلا، آپ تو مجھے آگ میں جانا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جان میں نے دی ہے، جان دینا بھی میرا کام ہے، جان لینا بھی میرا کام ہے، تمہیں آگ میں جانا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی کو کچل ڈالا، کہا میری کوئی مرضی نہیں، اللہ وہ تو ایک جان دیے، 100 جانیں دی ہوتی سب کو آگ میں ڈال دیتا۔ اور حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے، معلوم ہوا اپنی مرضی پیچھے، اللہ کی مرضی۔ اور پھر اللہ نے جو عظمت بتائی، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اور آگ میں گئے اللہ فرماتا دنیا والوں نے میرے ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، حدیث پاک میں لکھا آگ میں اللہ نے ایک بڑا تخت رکھا، اس پر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے جنت کے میوے بھی آوے، جنت کا کھانا بھی آوے۔ حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر نکلے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کاش اللہ مجھے آگ ہی میں رکھتا، اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ آگ تھی، میرے لیے تو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ تو خیر پہلی قربانی بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم کی، کہ مرضی نہیں چاہتی تھی لیکن اللہ کا حکم آیا تو بولو آگ میں چلے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آگ کو باغ بنا۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، کون باپ چاہے گا؟ آج اگر میرا بیٹا آپ کا بیٹا شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، نافرمان ہو، آخری درجے کا نالائق اور نکما ہو، لیکن کسی باپ کے ہاتھ میں چھری دو اور کہو کہ جا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، اور کہے گا نا 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 جیسا بھی ہے ویسا بھی ہے، ایک بار میں مر جاؤں گا وہ چلے گا، لیکن میرے بیٹے کو اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں باپ اور بیٹے میں زیادہ محبت کرنے والا 99% کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اگر دیکھنا ہو نا تو ایک تجربہ کر کے دیکھو، آپ کے جب ابا بہت بیمار ہوں گے نا اور آخری سانسیں لیتے ہوں گے نا اور آکسیجن لگ گیا ہوگا اور وینٹیلیٹر لگ گیا ہوگا، اور کوئی باہر سے مہمان آئے گا اور آ کر آپ کو پوچھے گا ابا کیسے، ابا کیسے، کہے گا بس ابا کو وینٹیلیٹر لگا ہے، ڈاکٹروں نے امیدیں چھوڑ دی ہے، بس آپ دعا کرو کہ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یعنی مطلب یہ کہ دعا کرو کہ میرے ابا کی روح آسانی سے نکل جائے اور ابا کا کفن دفن والا معاملہ ہو جائے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ایک بیٹے کا اپنے ابا کے ساتھ۔ اور اگر کسی جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ ہاسپٹل میں ہو، آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر ہو، بوڑھا باپ باہر چکر لگاتا، کوئی آ کر پوچھتا تمہارا بیٹا کیسا ہے، تو باپ باہر روتے روتے کہتا ہے بس دعا کرو کہ اللہ یہ بوڑھے کی جان لے لے اور میرے بیٹے کو جان بخش دے، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے مار دے گا اللہ چلے گا لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کے جینے کی تمنا کرتا ہے، اور بیٹا وہ ہوتا ہے جو اکثر باپ کے جانے کی تمنا کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے بیٹے کی تو عمر صرف 7 سال کی تھی،
ہمارا بیٹا تو چلو کسی کا بیٹا شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا نافرمانی کی تھی؟ 7 سال کی عمر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بہت لمبا قربانی کا واقعہ ہے، صرف میں اتنا بتاؤں گا کہ جب حضرت ابراہیم نے وہ چھری نکالی اور حضرت اسماعیل کو بتایا کہ دیکھ بیٹا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہم بھی قربانی کرنے جائیں گے، تو قربانی کرنے سے پہلے ہمارے دل دماغ میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم نے جب چھری نکالی اور کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے آیا، تو حضرت اسماعیل تو 7 سال کے تھے، کہنے لگے ابا آپ کیسی باتیں کرتے، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے؟ ارے آپ تو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے، آپ تو میرے بغیر پانی بھی نہیں پیتے، آپ تو مجھے روزانہ ٹہلانے کے لیے لے کے جاتے. ارے ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہو یا ہماری نواسی ہو یا ہمارے نواسے ہو، ہم کو کتنا پیار ہوتا ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے حضرت اسماعیل کو گلے لگا لیا. وہ کیا منظر ہوگا جب باپ نے بیٹے کو گلے لگایا ہوگا، گلے لگا کر کہا میں تیرا ابا، میں کبھی تجھے نہیں مارتا، ارے میں تجھے چھری کی نوک بھی لگنے نہیں دیتا، لیکن کروں کیا؟ آج اللہ کا حکم ہے. او ہو جب اللہ کا حکم ہے تو 7 سال کے بیٹے نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ابا دیر مت کرنا، اب چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا. جس کو اللہ نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب رکنا نہیں، اب چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا. لیکن میری ماں بہنیں جب حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری گلے پر رکھی، ساتھ میں آپ لوگ بھی بولو چھری گلے پر، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ہاں کھڑے ہو گئے، نہیں ذبح کرنے دیا. تو ابا کہنے لگے بیٹا ارادہ بدل گیا؟ ابا ارادہ نہیں بدلا، آپ مجھے ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ مجھے ذبح کرو گے، مجھے لپیٹو گے کس میں؟ دفن کس میں کرو گے؟ ہاں آپ کم سے کم میری اوپر والی چادر تو اتار لیں تاکہ ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر کہیں جانا نہ پڑے. میری ماں بہنیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جب حضرت اسماعیل نے اوپر کی چادر دی ہوگی، حضرت ابراہیم نے اس کو لیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ نے بیٹے کا کفن لیا، باپ نے بیٹے کا کفن لیا. وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی جو بیٹے کے کفن کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوگا. پھر حضرت اسماعیل کو لٹایا اور بولو پھر گلے پر چھری رکھی. پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا اب بیٹا کیا ہوا؟ پھر ارادہ. آج تک دنیا والوں نے تجھے سلام کیا، آج سے پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو خیر میری ماں بہنیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اپنی مرضی پیچھے کرنا اور بولو اللہ رسول کی مرضی. حضرت ابراہیم جب مکہ پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ اس وقت مکہ نہیں تھا. آج جو مکہ نظر آتا ویسا نہیں تھا. وہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں پر گھاس ہے، نہ آب و دانہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے. بالکل ریگستان جس کو قرآن کریم نے کہا وادی غیر ذی زرع، یعنی وہاں کھیتی باڑی کا بھی کوئی سوال نہیں. اور حضرت ابراہیم بھی وہاں پر ہے، حضرت حاجرہ بھی وہاں پر ہے، حضرت اسماعیل بھی وہاں پر ہے. حضرت اسماعیل ننھے منھے بچے ہیں، حضرت حاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے. حضرت حاجرہ کوئی معمولی نہیں تھی، ایک بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی. حضرت ابراہیم وہاں، اور اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ عورت اور بچے کو چھوڑ دو. ارے کوئی بھی شوہر کہے گا اللہ میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میں میری بیوی کو چھوڑ دوں، بچے کو چھوڑ دوں، اور کیسی جگہ پہ چھوڑوں؟ یہاں نہ کوئی فیملی ہے، نہ کوئی کنبا ہے، نہ کوئی یہاں پہ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی دانا. ایسی جگہ پر میری بیوی کو چھوڑ. میری بیوی کوئی معمولی گھرانے کی نہیں ہے، بادشاہ کے گھر کی بیٹی ہے، حاجرہ نام ہے، اور بیٹا اسماعیل تو ابھی چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ. اللہ نے فرمایا کوئی سوال نہیں کرنا، چھوڑ دو. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حاجرہ جب سمجھ گئے کہ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تو کہا ایسا مت کرو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے مت جاؤ. کہا کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ اوپر والے کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے بھی کہا اگر اوپر والے کا حکم ہے تو چلے جاؤ، جس نے پیدا کیا کبھی ہم کو برباد نہیں کرے گا. جس کو اللہ نے فرمایا ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے. کیا اللہ نے نعمت دی ہے, زمزم کا کنواں آتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی قربانی کے صدقے, اور اس کے بعد جو قیامت تک لوگ مکہ جائیں گے, حج کریں گے, اللہ کی قسم ایک ایک قطرے قطرے کا ثواب حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل کو ملتا جائے گا. خیر, میں نے 3 واقعے حضرت ابراہیم کے بتائے جو آج کے ہمارے کلمے کا تقاضا یہی ہے, اپنی اور اپنے فیملی کی مرضی, اللہ رسول کی مرضی, بلکہ میں تو کہتا ہوں فیملی بعد میں, موبائل کی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے. کہاں فیملی تک جاوے بھائی, اپنے موبائل کی مرضی پیچھے کرو, کیونکہ پورا دن ہماری یہ ماں بہنیں بیٹیاں موبائل موبائل موبائل, کبھی موبائل پر زینا, کبھی موبائل پر چوری, کبھی موبائل پر ویاجی کاروبار, کبھی موبائل پر ہماری جوان بیٹی ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھتی ہے, ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ ہوتا ہے, ہمارے موبائل کے اندر نہ جانے اتنی خرافات, اتنی خرافات, اتنی خرافات. ارے فیملی چھوڑو, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, ارادہ کر لو آج سے موبائل کی مرضی پیچھے ہوگی اور میرے اللہ کی مرضی, رسول کی مرضی. آپ کو ایک واقعہ سناؤ, اس زمانے کی عورتوں میں ہمارے نبی کی کیا محبت تھی. آج ہے وہ محبت؟ آج کوئی سنت یاد نہیں آئے گی, ایک یاد آئے گی, مہندی لگانے کا, اور وہ بھی کہاں تک لگانے کا. تو اچھا ہے یہاں پہ ہاتھ اللہ ختم کرتا ہے, کونی پہ آ کے ہاتھ ختم کرتا ہے, ورنہ معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک مہندی. یہ رواج سب کو بہت یاد ہوگا, مہندی لگانے کا رواج. لیکن یہ جو 10 دن میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا, تو کیا ہم نے صلاۃ التوبہ پڑھی, کیا ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھی, کیا ہم نے اوابین کو پڑھا, کیا ہم نے اشراق کو پڑھا, کیا ہم نے چاش کو پڑھا, کیا ہم نے صلاۃ التسبیح کو پڑھا؟ جبکہ ہمارے نبی صاحب فرماتے پورے سال میں کبھی بھی صلاۃ التسبیح پڑھے گا ثواب ملے گا, لیکن یہ 10 دن میں پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. پورے سال صلاۃ التوبہ پڑھے گا, لیکن یہ 10 دن میں پڑھے گا تو صلاۃ التوبہ کا ثواب زیادہ. ہمارے نبی کے زمانے کے عورتیں, میں نے ابھی کل ایک حدیث پاک پڑھی, ڈاکٹر رضوان صاحب, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. بولو کیا آئی؟ ایک عورت آئی, وہ بھی صحابیہ ہوگی. آ کر کہا کہ لمبا زمانہ ہو گیا, کئی مہینے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ پردہ فرما گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں, مجھے صرف روضہ مبارکہ بتا دو نا, مجھے قبر مبارک دیکھنا, کیونکہ ہمارے نبی کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. کہا مجھے صرف قبر مبارک دیکھنا ہے. تو حضرت عائشہ نے پردہ کھول دیا, اس زمانے میں پردے ہوتے تھے, پردہ ہٹا دیا, اور وہ گئی, اور وہ عورت جا کر اتنا روئی, اتنا روئی, اتنا روئی. حضرت عائشہ فکر میں کہ وہ پردہ کھول, ہماری تھوڑی دیر کے بعد میں اندر گئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی. وہ روتے 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 نبی کے روزے پر اللہ کو پیاری ہو گئی. وہ محبت, ارے ایک بہت پیاری اور بہت ہی, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں بہت ہی ماشاءاللہ ایک اچھے خاندان کی عورت, جن کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت قیس. بولو کیا نام؟ فاطمہ بنت قیس. ان کو 2 جگہ شادی کا پیغام سنو گے, شادی کا پیغام آ رہا ہے. حضرت اسامہ بہت بلکہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے, ان میں ان کا بھی نام ہے. کن کا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اور ان کا گھی اور دودھ اور پانی کا کاروبار تھا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں لکھا, آج کل جو ٹرانسپورٹ کے ٹرک اور ٹیمپو چلتے نا, اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے. ان کا پہلا اونٹ اگر مکے میں نظر آتا تو آخری اونٹ مدینہ منورہ میں نظر آتا. 600 کلومیٹر تک ان کے تجارت کا سامان رہتا تھا. اب ان کا بھی نکاح کا پیغام آیا. اب عقل میں آنے والی بات ہے کہ حضرت اسامہ جو ہے وہ کالے ہے, کلوٹے ہے, غریب ہے, ان کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے, اور دوسری طرف نکاح کا پیغام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہے جو اس زمانے کے ابجو اور کروڑوں پتی آدمی ہے. تو عقل میں آنے والی بات ہے, فاطمہ کس کا نکاح قبول کرتی, کس کا پیغام قبول کرتی؟ حضرت عبد الرحمن ابن, اور پورا خاندان بھی یہی کہے.
حضرت فاطمہ بنت قیس کا خاندان باقاعدہ مبارکبادی دینے آئے. ہو سنا عبد الرحمن نے تم کو نکاح کا پیغام بھیجا, عبد الرحمن نے تم کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ارے بہت مالدار ہے, ارے وہ تو بہت خوبصورت بھی ہے, ارے وہ تو جنت کی بشارت والے بھی ہے, ارے ان کا تو کہاں سے کہاں تک کاروبار پھیلا ہوا ہے, ارے فاطمہ تم جاؤ گی تو دلہن نہیں رانی کی طرح تم گھر میں رہو گی, اور معلوم نہیں تمہارے ساتھ میں کتنا اچھا معاملہ ہوگا. سب باتیں حضرت فاطمہ بنت قیس نے سنی. پوچھا کہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ دو ہے, اسامہ اور عبد الرحمن. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کوئی میرے گھر کا مرد جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لے, کیونکہ میری مرضی کیا مرضی اور تمہاری مرضی کیا مرضی, مرضی تو اللہ کے رسول کی ہوگی نا. چنانچہ بالکل شام کا وقت تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے, فاطمہ بنت قیس نے, اور دو جگہ سے نکاح کا پیغام آیا ہے. ایک اسامہ کا پیغام آیا, ایک عبد الرحمن ابن عوف کا پیغام آیا. ایک غریب ہے اور ایک مالدار ہے, اور ایک کو جنت کی بشارت آپ نے دی ہے اور ایک کو اب تک جنت کی بشارت ملی نہیں ہے, اور ایک بہت گورے چٹے اور ایک بہت کالے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے, کیونکہ ہمارے نبی بولتے نہیں تھے, صرف زبان آپ کی ہوتی تھی, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہے, جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب تھوڑی دیر کے بعد آپ نے گردن مبارک اٹھائی اور کہا جاؤ فاطمہ کو کہہ دو اسامہ کے ساتھ نکلے. گھر میں جب آئی ہے تو پورے گھر میں سب کے تیور بدل گئے. سب نے فاطمہ کو کہا نہ, یہ نے اپنے گھر والوں نے فیصلہ کیا عبد الرحمن کا. حضرت فاطمہ نے کہا اب فاطمہ جان, اللہ اور رسول کی مرضی آگے ہوتی ہے, اور یہی ہے ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری ماں بہنیں, مجھے بات ختم کرنے سے پہلے پھر آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں نا, تو آج ہم گھر میں جائیں, اپنا شوہر ہم کو ملے, ہمارے بھائی ہم کو ملے, ہمارے بچے ہم کو ملے, ہمارے بہنیں ہم کو ملے, سب کو ایک ہی پیغام پہنچاؤ. سب کو میری عادت ہے, ہر ایک کو جا کر پوچھتا ہوں بھائی کلمہ کا ترجمہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کتنے تو مجھے کہتے قاری احمد جی آپ کو ترجمہ نہیں آتا. میں نے کہا آتا تو کر لینا. تو کہتا کوئی معبود نہیں, اللہ ہم سب کا معبود, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں کہتا ہوں اب اصل ترجمے پر آ جاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ جو غوث پاک بھی کرنے والے, اجمیر والے بابا بھی کرنے والے, اور خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بھی یہ ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے. شیخ عبد کون, خواجہ حسن عسکری رحمت کہتے کبھی انہوں نے اپنا مصلی لپیٹا نہیں تھا. آج مصلی لپیٹا تو خادم نے کہا مصلی لپیٹنے کا بات تو سن, آخری نماز پڑھ چکا, اب نہیں پڑھنا ہے. اب یہ اس زمانے کے فلاں فلاں ولی ہے, ان کو یہ مصلی دے دے, اور ان کو کہنا کہ جب ان کا انتقال ہوئے تو وہ بھی زمانے کا ولی ڈھونڈے اور ان کو دے دے. ان کو بھی کہنا کہ جب ان کا ہو جاوے تو یہ مصلی ان کو دے. تو خادم نے کہا حضرت صحیح صحیح بتا دو نا, آپ یہ مصلی کہاں پہنچانا چاہتے ہو, کیونکہ یہ وہ ولی کو دیں گے, وہ ولی کو دیں گے, وہ ولی کو دیں گے. امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے زور سے چیخ ماری, کہا یہ مصلی وہاں جائے گا کہ دنیا میں ولی بہت ہوں گے, لیکن جیسے نبیوں میں ہمارے نبی کی شان ہے, ولیوں میں جس ولی کی شان ہوگی اس کے پاس یہ مصلی پہنچے گا, اور وہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. بس اتنا تھا کہ آپ نے ترجمہ کہا رات کو سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور صبح میں ترجمہ کر دیا. اپنی مرضی کو پیچھے کر لو, رب کی مرضی کو آگے کر لو, اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ طیبہ نہیں ہوگا. تو میری ماں بہنیں بیٹیاں, آج یہاں سے جاؤ تو طے کر کے جاؤ, ہر کام سے پہلے سوچو میری مرضی, میری فیملی کی مرضی, میرے موبائل کی مرضی, اور میرے اللہ کی مرضی. سب مرضی پیچھے, سب پیچھے اور رب آگے. تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہم نے سب کو آگے کیا اور رب کو پیچھے کیا تو اللہ پھر ہم کو اتنا پیچھے کرے گا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, جو آج ہو رہا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ ایک بات عجیب دیکھی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں, قاری عقیل صاحب بھی آ گئے, آپ بھی میری گواہی دو گے, نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن سنت نوافل کا کوئی اہتمام نہیں. سنت جمعہ کی نماز ہوئی جیسے ہوئی کہ فوراً بعد, حالانکہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ ہے. میں ظہر کی نماز میں آ رہا ہوں, دوڑے دوڑے آ رہا, اللہ اکبر, ظہر کی نماز میں تو ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت موقدہ ہے, فجر کی پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے, مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, وہ فرض پڑھ لیا نا, ہو گیا. ہمارے گھر کی عورتیں بھی
کیونکہ کچن میں بہت کام ہوتا نا، کچن کی صفائی، گھر کی صفائی میں پورا تن من دھن قربان، اور دل کی صفائی، دل میں ہزاروں کا حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت۔ ہاں تعلیم میں بھی آتے نا، مولانا جو تعلیم کروانے والا یا کوئی ہماری معلمہ تعلیم کروانے والی، اس کو آنے میں 10 منٹ باقی، 10 منٹ کے اندر جو گھل کھلاتے ہیں، اور انداز ہمارا غیبت کرنے کا، ڈاکٹر صاحب عورتوں کا انداز بہت اچھا ہے، اے بین رقیہ نہیں سو خبر، تو وہ بولے گی ہاں رقیہ ملی تھی میرے کو 2 دن پہلے ملی تھی، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ پھر دھیرے 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 آ کر رقیہ کی بیٹی کا کیا ہوا؟ وہ سنا کہ کچھ لفڑے میں پڑی ہے، بس یہاں سے شروع، تعلیم ایک طرف ہو گئی اور زینہ کاری ایک طرف ہو گئی، کیونکہ غیبت کرنا یہ زینہ سے بھی بدتر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سنت و نوافل کا بھی اہتمام کریں، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہن، میں ایک حدیث پاک سنا دوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی سنت و نوافل میں مشغول ہو جائے، ہمارے نبی فرماتے حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو سنت و نوافل میں مشغول ہو گئے، میں اس کا کان بن گیا جس سے وہ سنتا رہے گا، میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا رہے گا، میں اس کا ہاتھ بن گیا جس سے وہ پکڑتا رہے گا، میں اس کا پاؤں بن گیا جس سے وہ چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتے میری قسم، اب یہ میرا بندہ جو بھی مانگے گا، یہ میری بندی جو بھی مانگے گی، میں دیر نہیں کروں گا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے سنت و نوافل کا، لیکن کاش ہماری ماں بہنیں، اور میں تو ایک بار ڈاکٹر رضوان اکثر کہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم، آپ میرے ساڑھو بھائی ہیں، معلوم ہے، چلو اب کیا جانے دو، بیوی کا بڑا پریشانی ہوتی ہے۔ جنید بیٹا ہے ہمارا حاجی جنید اورا والا بیٹا، دیکھو کیسا بن ٹھن کے آیا ہے نا، یہ ہمیشہ بن ٹھن کے رہتا ہے ہمارا حاجی جنید اورا والا۔ کاری عقیل ذرا کوئی پھوک پھوک مار کے جانا، دم وم مار کے جانا، بڑا عجیب و غریب ہے بھائی اتنا، یعنی میں نے اس کی جوانی بھی دیکھا اور اس کا بڑھاپا بھی دیکھا، میں نے اس کو جوان دیکھا تو اس کے کام سب بوڑھے والے تھے، اب بڑھاپے میں یہ ریورس ہو رہا ہے، ریورس۔ اور میرے کو ایسا لگا کہ شاید میں بولتا ہوں اس کو ایسا احساس نہیں ہوگا۔ ابھی ایک لڑکے نے ان کو کہا جنید بھائی آپ تو اونلی 22 نظر آتے، تو بولے ہاں کل دیکھنا کل 20 نظر آؤں گا۔ تو میں یہ ہماری جتنی عورتیں نا ان کو کہوں گا کہ 99% کاری عقیل گھر میں کس کا چلتا ہے؟ مت کرنے یار قاری صاحب، میری عزت کا سوال ہے۔ میرے کو کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں واہ کیا، میں خود مولانا بیوی آپ کا بنتی، میں نے کہا میں سنتا ہوں، اس کو سننے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں ہی سن لیا ہوں گھر میں کے بیان۔ ہاں قاری عقیل، اسی لیے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ اور یہ یاسر یہ بیٹھا ہے، یہ جس نے میرے کو دعوت دیا، معلوم نہیں اس کی بیوی کو کھانا پکانا آتا نہیں آتا، شاید گھر میں جو کھانا کوئی نہیں کھایا ہوگا وہ میرے لیے نکل آیا، اور آ کر کہتا میری بیوی نسیم آپا نے بنایا۔ نسیم آپا نے کہا نسیم آپا کو جا کے کہنا قاری صاحب نے بہت دعائیں دی تیرے لیے، بہت دعائیں کی تیرے لیے، ایسا کھانا ڈاکٹر صاحب نہیں کھلانے کا اس سے اچھا۔ لیکن اس کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے بیٹے یاسر کا نہیں ہے، اصل میں وہاں سے دھکا ایسا لگتا ہے کہ بڑے سے بڑے حاجی جنید اورا والا جیسے بھی بیچارے سیدھے ہو جاتے، ایسا زور کا دھکا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، الباس تو سن تیرے بہت کام کا ہے، تو یہ میاں بیوی میں بہت جھگڑا، تو بیوی کیا بولتی معلوم ہے؟ میاں کو بولتی ہے ہاں غصے میں میرے کو گالی دیتے ہو، اور جب پیار محبت میں آتے ہو تو میرے کو رانی رانی بولتے ہو، یعنی پیار محبت میں آتے ہو تو میرے کو رانی 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 کہتے ہو، اور قاری عقیل تم رانی تو نہیں بولتے نا، بولنا بھی مت، اس نے راجہ بننے کب دیا تیرے کو؟ اسے وہی رہنے دے، لیکن وہ غصے میں بولتی ہے کہ تم میرے کو غصے میں آ کے گالی دیتے ہو، محبت میں رانی رانی کہتے ہو۔ تو وہ شوہر تھا، وہ تو غصے میں تھا، اس نے کہا میں تیرے کو رانی بولا ہی نہیں۔ کہا بولتے ہو روز میرے کو رانی بولتے ہو؟ کہا میں بولا ہی نہیں، وہ تو نوکرانی بولتا ہوں، بولنے میں لمبا پڑتا ہے تو رانی بول دیتا ہوں، نوکرانی بولتا ہوں لمبا پڑتا تو یہ بھاگت یہاں کی تھی، کہاں کی؟ جاپا بازار کی، طیبی محلے کی، مدرسہ دعوت الاسلام کے علاقے کی تھی۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، نوکرانی بولتے ہو، لمبا پڑتا تو رانی بولتے ہو۔ کہا تم کو یاد ہے تم کبھی کبھی گھر میں آتے ہو، میں بھی موڈ میں ہوتی ہوں تو میں تم کو جانو جانو بولتی ہوں؟ تو وہ بولا ہاں بولتی ہے۔ کہا میں بولتی ہوں نا جانو جانو۔ کہا تو بولتی ہے؟ کہا وہ جانو نہیں بولتی ہوں، جانور بولتی ہوں، لمبا پڑتا تو شارٹ میں کام چلا لیتی ہے۔ تو اس لیے بیوی کا مقابلہ بہت مشکل کام ہے جنید بھائی، بہت مشکل کام ہے، اور تیرے کو دیکھ کے تو ہم سب قدم ہار چکے بھائی،
کیا ہارے ہم لوگ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خیر میں نے تھوڑا ہنسایا اس لیے کہ پوائنٹ تو وہی ہے، اپنی مرضی، فیملی مرضی، موبائل مرضی پیچھے اور اللہ رسول کی مرضی آگے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں کے عالمات کو، معلمات کو، طالبات کو بہت بہت مبارکبادی دوں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ مدرسہ دعوت الاسلام وہ مدرسہ ہے کہ جس میں ایک نابینا لڑکی یعنی بلائنڈ لڑکی وہ بھی قرآن پاک کی حافظہ ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک کو بائی ہارٹ کیا ہے۔ یہ مدرسے کا ریکارڈ ہے جہاں کہ ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ بیٹھے۔ اور میں سب ماں بہنوں کو ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ میں گجراتی میں بہت اچھی کتاب لے کر آیا ہوں، جس کتاب کا نام ہے اوراد مومن، اوراد مومن۔ اور یہ کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، اور اپنے گھر اور سماج اور سوسائٹی کو بھلا بنانے کی بھی دعائیں ہیں، منزل بھی ہے، جادو سے بچنے کی دعا بھی ہے، جنات سے بچنے کی بھی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مناجات مقبول بھی ہے۔ تو مطلب یہ بہت ہی گجراتی میں بہت اہم کتاب ہے اور مہنگی کتاب ہے، لیکن میں صرف 100 ہے نا 100 لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ اپنے اعتبار سے بہت مناسب جگہ پہ اس کتاب کو تقسیم کریں۔ بھائی آپ کی بیوی نسیم آپا کو دے دے، تاکہ آئندہ کم سے کم کھانا تو اچھا بنا کے بھیجے، تو یہ کتابیں ان کو دے دے تو وہ مناسب جگہ پر بھیجے۔ اور اگر کتاب کی ضرورت ہوئی آگے تو ہم کوشش کریں گے کہ آگے اس کتاب کو کیسے عمل میں لائے، کوشش کریں گے جتنا جلدی وہ کتابیں ہماری ہر ماں بہن کے بیٹی کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن صرف اس کو الماری میں رکھنا نہیں ہے، اس کو کسی جگہ زینت نہیں بنانا ہے، اس کو روزانہ ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ اور آپ اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھو کیا فائدہ ہوگا، وہ خود آپ بتاؤ گی، کیونکہ سب جگہ ناکامی ہو سکتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور بولنا ہے اگر اور کچھ بولنا ہے تو میرے کو پہلے بولو نا، میرے کو ایک حدیث کب سے بولنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت پیاری حدیث۔ یہ جو قربانی والا ہے نا، قربانی والا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم میں ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے، بولے ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے، جس میں کل ملا کر 50 سے زیادہ تھوڑے حروف ہے، حروف بھی 50 تک بھی نہیں ہوں گے، میرے خیال سے 42 حروف ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور وہ سب کو یاد بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھو، بہت پیاری سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ کہ جب پہلی آیت مکہ مکرمہ میں اتری، سب سے پہلے، کتنی دیر بولنا ہے میرے کو؟ 5-20، یعنی ابھی اور 10 منٹ دعا کا نکالو نا، تو 10 منٹ تو بول سکتے ہیں نا۔ ہاں میری ماں بہنیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ جو پہلی آیت جو مکہ مکرمہ میں اتری، کون سی اتری؟ آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے غار حرا میں پہلی آیت اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جب یہ پہلی آیت ہوتی ہے تو پورے مکے میں ایک طوفان آیا کہ اتنی اچھی عربی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کی عربی تھی، اور مکے میں اس وقت عربی زبان کے اسکالر تھے۔ جب ان کے سامنے یہ آیت آئی نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، حیران ہو گئے، اتنی اچھی عربی۔ تو ظاہری بات ہے ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ لیکن مکہ والوں کو ہضم نہیں ہوا۔ مکہ کے جتنے بڑے بڑے عربی اسکالر، عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت والے، عربی گرامر کے جو چیمپئن تھے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے، سب کے سب جمع ہو گئے، اور کہا نہیں ہم کو محمد کا جواب دینا ہے، بولو صلی اللہ علیہ، جواب دینا ہے۔ تو جواب دینا ہے تو کیا کرے؟ مشورہ، راتوں رات مشورہ ہوا کہ مکے میں جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں اپنا شعر لیوے اور کعبے کی دیوار پہ رکھے، اور تھوڑے دن میں یعنی دوسرے دن میں تو پوری کعبے کی دیوار بھر گئی۔ کوئی شاعر کا شعر ہے، کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے، کسی کا نثر ہے، کسی کی نظم ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، پورا کعبے کی دیوار جیسے بھر گئی۔ لیکن ابھی بھی مکہ والوں کو ہضم نہیں ہوا۔ مکہ والوں نے کہا ہمارا جو سب سے بڑا ہے وہ ابھی تک یہاں پہنچا نہیں ہے۔ تو کون ہے سب سے بڑا؟ تو کہا لبید۔ کون ہے سب سے بڑا؟ لبید۔ لیکن وہ دور کہیں رہتے تھے، لبید نام تھا ان کا، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بولتے تھے
تو ہر آدمی لکھنا شروع کرتا، جو ہاتھ میں ہوئے اس سے لکھتا. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ لبید اگر کبھی بولے اور سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوئے تو وہ خنجر لیتا تھا، اپنی انگلی کاٹتا تھا، اس میں سے خون لیتا تھا، خنجر میں رکھتا تھا اور لکھنا شروع کرتا تھا کہ سب چھوٹ جائے گا چلے گا، انگلی کٹے گی چلے گا، مگر لبید کا کلام چھوٹنے والا نہیں ہو سکتا. خیر سب نے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا اور لبید ابھی تک پہنچا نہیں. یہاں ہمارے نبی کو پتا چلا، ہمارے نبی بہت روئے رات کو. اللہ یہ کیا کرے، اللہ اللہ، یہ سب نے اپنا اپنا کلام رکھا ہے. فجر ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور یہی صورت لے کر آئے، کہا اس کو کعبے کی دیوار پر رکھا دو، کعبے کی دیوار پر اس کو رکھ دو. کون سی صورت؟ صبح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ جتنے تھے ایمان والے اور کعبے کی دیوار پر رکھ دیا. بولو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس یہ صورت آئی ہے. اب جتنے شاعر آتے تھے یا مکے کا جو بھی آدمی، کیونکہ ہماری طرح وہاں صبح 10 بجے 12 بجے نہیں ہوتی تھی، وہاں تو فجر بعد، مطلب ہے کہ سب چہل پہل. سب نے جب انا آتے نا کل کوثر دیکھا، دوسرے کو بلا کر کہے تیرا شہر ہٹا دے، کام کر دیے وہ تیرا. نتیجہ یہ ہوا کہ دوپہر آنے سے پہلے سب تختیاں ہٹ گئی، صرف ایک تختی تھی، انا آتینا کل کوثر فصل لربک. مجھے ابھی میں پوائنٹ پر آیا نہیں ہوں، تو یہ تختی تھی. تو لبید کو پتا چلا، جو سب سے بڑا اسکالر تھا، تو لبید کو بلایا گیا. وہ آیا، اس نے آ کر دیکھا. جب لبید آیا تو مکہ جمع ہو گیا کہ اب لبید اس کے مقابلے میں کیا لکھتا ہے وہ دیکھنا. تو لبید شاعر آیا، بہت دیر تک دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. پھر کہا ہاتی بالقلم، لاؤ میرا قلم لاؤ. اب جب سب نے قلم مانگا تو سب نے کہا واہ اب ٹوٹے گا، اب ریکارڈ ٹوٹے گا. تو اس نے صرف ایک جملہ لکھا اور ایسا جملہ لکھا کہ سب وہاں سے چلے گئے. کیا جملہ لکھا معلوم؟ أعطاك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ لکھا تھا نا، اس کے بازو میں لکھا واللہ ما هذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کلام ہے. جب لبید نے لکھا تو سب سمجھ گئے، چلے گئے. بولو سب. لیکن مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر یہ انعام مصطفیٰ ہے. بولو یہ کیا ہے؟ انعام. اور فصلی لربک وانحر یہ پروگرام مصطفیٰ ہے کہ یہ آپ کا پروگرام رہے گا. اور ان شانئک هو الابتر یہ انجام دشمنان مصطفیٰ ہے. یہ چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اتنی جامع. لیکن مجھے یہ بتانا کہ ہمارے نبی کو یہ بخشش ہے کہ آپ کو کوثر ملے گا، حوض کوثر آپ کو ملے. بس مجھے میری ماں بہنوں کو یہی بتانا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی قیامت میں اللہ ہمارے نبی کو حوض کوثر دیں گے. اچھا وہ حوض کوثر کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت بڑا پانی کا حوض ہوگا، بہت بڑا. اور لکھا ہے کہ وہ چوکور ہوگا، چوکور یعنی راؤنڈ. جیسے آپ نے سوئمنگ پول دیکھا ہے نا، راؤنڈ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا ہوگا. کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شروعات اتنی ہوگی جیسے ایلا سے عدن. ایلا سے عدن، ایلا فلسطین میں جگہ ہے اور عدن یہ بغداد میں جگہ ہے. یعنی ایک جانور پر کوئی بیٹھے 1 مہینے تک سفر کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے گا. اتنا بڑا حوض ہوگا اور وہ چوکور ہوگا، راؤنڈ ہوگا. اور اس کے اندر جو آبخورے ہوں گے یعنی پینے کے جو گلاسز ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے اور اس سے کوئی گن نہیں سکتا. وہ گلاسز بھی ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے اور اسے کوئی گننے والا گن نہیں پائے گا. اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا. بولو اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ ارے بھائی وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پانی کیسا ہوگا؟ فرمایا احلا من العسل ابرد من الثلج ابید من اللبن. کہا وہ جو پانی ہوگا نا، پانی وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبو والا ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ میرے حوض کوثر کا پی لیا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں پیے گا تو شوق کے مارے پیے گا، پیاس کے مارے کبھی نہیں پیے گا. تو یہ حوض کوثر ہے. سب کو جانا ہے؟ میرے کو تو جانا ہے. ارے بولو نا آپ کو جانا ہے. ہماری ماں بہنیں بھی دل میں بولے جانا ہے. اور کیا ہوگا معلوم؟ حوض کوثر کیسا ہوگا؟ جب ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، بولو سبحان اللہ. حوض کوثر ہوگا، بولو سبحان اللہ.
دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بولو سبحان اللہ، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، بولو سبحان اللہ، اور حوض کے اس کنارے پر حضرت عثمان کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اور دوسرے کنارے پر حضرت علی کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اور ایک اعلان کرتے ہوں گے ہمارے نبی آنے دو، آنے دو، میری امت کو آنے دو، آنے دو، میری امت کو آنے دو، اور یہ امت آ رہی ہوگی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، جیسے آدمی آسمان کا چاند دیکھتا تو کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی نا، ویسے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، سب جا رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اچانک فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آ کر کچھ لوگوں کو روک دیں گے، بس 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 اب نہیں، آگے نہیں، اور کہے گا وہ فرشتہ دوسرے کو گئے نا، اس کو بھی نہیں، اس کو بھی پیچھے لے لے، ارے وہ عورت کو بھی پیچھے لے لے، وہ مرد کو بھی پیچھے لے، یعنی ایک لمبی جماعت ہوگی جس کو فرشتے کہیں گے نہیں، ان کو حوض کوثر پر نہیں جانا، ان کو نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا، ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پینا، یہ نہ ابو بکر کو دیکھیں گے، نہ عمر کو دیکھیں گے، نہ عثمان کو دیکھیں گے، نہ علی کو دیکھیں گے، ان کو پیچھے ہٹاؤ، تو ہمارے نبی وہاں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہو گیا فرشتوں کو، ما بال الملائکہ، ہے فرشتوں کیا ہو گیا، میرا امتی آ رہا ہے، آنے دو نا، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے نبی آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیسے کیسے پاک کیے ہیں، کیسا کیسا آپ کو ناراض کیا ہے، جو کام آپ نے کبھی کرنے کو نہیں کیا کہا تھا وہ سب کام انہوں نے کیا ہے، جو آپ نے کرنے کو کہا تھا وہ نہیں کیا ہے، معلوم ہے ہمارے نبی اس وقت روئیں گے اور روتے روتے کہیں گے فسحقن فسحقن لاصحاب السعیر، تو دور کر دو، میں سمجھ گیا ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس مجھے یہ حدیث پاک سنانی تھی کہ یہ حوض کوثر، چونکہ یہ قربانی کے زمانے کے ساتھ والی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر، پھر فصل لربک، اے میرے محبوب نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے، بعضوں نے کہا فصل لربک کا مطلب ہے عید کی نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے، اور آخری جملہ ان شانئک هو الابتر، ابھی جو ہوا نا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو میرے کو یہ آیت بہت یاد آئی، کون سی آیت، ان شانئک هو الابتر، جس کا محاوری ترجمہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کو کوئی ستاتا ہے، ہمارے نبی کو، کیونکہ ہمارے نبی کو بہت ستایا گیا، جب ہمارے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ابراہیم کی عمر ہوگی 14 مہینے، انتقال ہو گیا، تو دشمنوں نے بہت ستایا، لو نبی کے بیٹے گئے، اب نبی کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی بیٹا ہوا، تو قرآن کی آیت آئی کہ جو نبی کو ستائے ان شانئک هو الابتر، نبی کو اور نبی والوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی دشمنوں کو برباد اور تباہ کر دے گا، اللہ خود ہی، یہ ہے انجام دشمنان مصطفیٰ، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کی برائی کرے گا اللہ فرماتے میں خود ہی اس کو تباہ اور برباد کروں گا، تو جب اوپر والا کرتا ہو تو ہم کو زمین والوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بھائی ڈاکٹر صاحب دعا کر لیں گے انشاءاللہ، آپ دعا، آپ ڈاکٹر صاحب کریں، میں کر رہا ہوں، چلو میں کروا لیتا ہوں دعا۔ بھائی دیکھو کتابیں 100 ہی ہے، تقسیم کرنے میں بہت خیال رکھنا، دھکم دکھی ہوتی ہے، کھینچتان ہوتی ہے، اس میں اللہ رسول کی دعائیں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کی بیوی کیا، ہاں اس کو کہنا کہ اطمینان سے تقسیم کرے اور آئندہ سے ہم کو نہ ستاوے، کیا ملتا ہم کو ستا کر، کچھ فائدہ ہوتا ہے ستا کر ہم کو، خیر سب لوگ جنید بھائی تم ہاں تو مطلب اپنے اعتبار سے تقسیم کر لے، اور اگر زیادہ آپ کو چاہیے تو ہم اور 100 کا انتظام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا انتظام نہیں، کیونکہ پھر وہ چھپوانے کے مرحلے میں جائے گی تو بہت لمبا ٹائم نکل جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ایک مرتبہ تکبیر مطلق پڑھے، تکبیر تشریق نہیں، تکبیر مطلق پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ یہ تو ذوالحجہ مہینہ ہے نا، اللہ اس وقت پوری رحمت تیری حاجیوں کی طرف ہے، اللہ آج سارے حاجی عید منا رہے ہوں گے، اللہ عرفہ کا میدان مکمل ہو گیا، اللہ ہمارا آج عرفے کا دن ہے، اللہ تجھے سب معلوم ہے، اللہ عرفہ کے دن تو اتنا راضی ہوتا ہے
اتنا راضی ہوتا ہے کہ کوئی اگر عرفہ کے میدان میں کسی کا نام لے لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ قضا ہمارا آج عرفے کا دن ہے اللہ، اور اللہ ہم کمزور ہے اللہ، اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اللہ، ہمارے اعمال بہت کمزور ہے اللہ، ہمارا جسم بھی بالکل اللہ کھوکھلا ہو گیا ہے، بہت کمزور ہے اللہ، لیکن اللہ یہاں تیرے کچھ پیارے بندے بیٹھے جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ، اللہ تیرے واسطے بھوکے اللہ، یہ کوئی فرض روزہ تو نہیں ہے اللہ، یہ صرف تجھے راضی کرنے والا روزہ ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا کوئی نہیں رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن رکھے گا تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں اللہ، ہم تو ہار گئے اللہ، لیکن یہاں تیرے مضبوط بندے بیٹھے اللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ، معلوم نہیں تیری کتنی بندیوں نے روزہ رکھا ہوگا، کتنے گھر میں لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، کیوں روزہ رکھا اللہ؟ فرض تو نہیں تھا نا اللہ، صرف تیری محبت میں روزہ رکھا، تیرے پیارے نبی کی محبت میں روزہ رکھا اللہ، بھوکے اللہ، پیاسے اللہ، کوئی ان کے سامنے پانی پیتا ہے تو ان کو بھی پیاس لگ جاتی ہے، کوئی ان کے سامنے کھانے کا ذکر کرتا ہے ان کو بھی کھانا یاد آ جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے منہ کو بند کیے بیٹھے ہیں، اپنے گلے کی طرس کو چھپائے رکھے ہیں۔ ہلال عالمین آج ان روزے داروں کی برکت سے میرے جیسے اور ہم جیسے ناپاکوں کو معاف فرما دے اللہ، بہت گندے اللہ، ہم بہت گندے اللہ، اللہ موبائل پہ بہت گندے بن جاتے اللہ، اللہ ہم آخری درجے کی حیا کو چھوڑ دیتے اللہ، ہم بے حیا اور بے شرم ہو جاتے اللہ، لیکن اللہ تو بہت کریم ہے اللہ، تو بہت کریم ہے اللہ، تیرا احسان اللہ ہم کوئی چکا ہی نہیں سکتا اللہ، اللہ اللہ صرف کھانا مانگتے، کتنا اچھا کھانا کھلاتے، ہماری مرضی کا کھانا کھلاتے، صرف ہم اپنی زبان سے بولتے کہ یہ کھانا ہے اللہ، تھوڑی دیر میں کھانا حاضر ہو جاتا، اللہ گرمی لگی تو ٹھنڈے کا انتظام ہو گیا، ٹھنڈی لگی تو گرم کا انتظام ہو گیا، اچھے سے اچھے کپڑے کا انتظام ہو گیا، کہ اللہ قیامت میں سب چیز کا جواب کہاں سے دیں گے اللہ، کہاں سے دیں گے اللہ؟ ہمیں برابر یاد ہے رمضان کا مہینہ، افطاری کا وقت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کروڑوں پتی ابجوں پتی اپنے دسترخوان پر آئے، افطاری کے وقت دیکھا بہت ساری چیزیں افطاری میں جمع ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دسترخوان پر بیٹھ گئے، لیکن اچانک خیال آیا اللہ سب نعمتیں ابھی دے دے گا تو قیامت میں کیا دے گا؟ اللہ سب ابھی دے دے گا تو قیامت میں کہے گا جا دنیا میں دے دیا، اب کیا لینے کے لیے آیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دسترخوان سے اٹھ گئے مسجد میں گئے، پانی سے افطار کیا، پوری رات روتے رہے کہ اللہ قیامت میں یہ مت کہنا کہ دنیا میں دے دیا تھا، اب کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اے اللہ ہم نے اچھا مکان مانگا تو نے دے دیا، کپڑے مانگ کے دے دیا، بیوی دے دی، بچے دے دیے اللہ، ہماری نسلیں ہم کو دے دی اللہ، الہ العالمین سب دے دیا تو نے اللہ، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے اللہ، نعمتوں میں اور بڑھوتی عطا فرما دے، ہمیں شاکرین اور شاکرات میں سے بنا دے اللہ، غافلین اور غافلات سے ہٹا دے، ذاکرین اور ذاکرات میں بنا دے اللہ۔ کب اپنی معرفت دے گا اللہ؟ کب اپنی محبت دے گا اللہ؟ ہم تو کونے کے کونے ہی بیٹھے ہوئے اللہ، پورا دن دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کب تیری محبت آئے گی؟ کب تیری معرفت آئے گی؟ کب اللہ تیری محبت میں ہم آئیں گے؟ الہ العالمین ہمیں تیری محبت عطا فرما دے اللہ، قرآن پاک کی محبت عطا فرما اللہ، بہت سے لوگوں کا قرآن اللہ صحیح نہیں اللہ، اللہ سب کو قرآن صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے سنا پڑھا کہ بغیر صحیح کیے ہوئے کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ تو لیتا ہے مگر ثواب نہیں ملتا، اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت عطا فرما دے، قرآن پاک کی حلاوت عطا فرما دے، قرآن پاک سمجھنے سمجھانے تفکر تدبر کی توفیق عطا فرما دے، بلکہ اللہ ہم نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں پڑھا تو عقل حیران ہو گئی کہ پورا دن تو قرآن پڑھتے تھے، لیکن رات کے سناٹے میں ایک موقع ایسا آتا تھا گھر کے کونے میں جاتے تھے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اتنا روتے تھے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے روتا، ویسے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے روتے تھے اور کہتے تھے قیامت میں سفارش کر دینا، ہمارے خلاف مت ہو جانا، ہمارے فیور میں ہو جانا، ہمارے اپوزٹ میں مت ہو جانا۔ اللہ اسی قرآن پاک سے محبت ہم کو عطا فرما دے اور ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے ہمارے بچوں کو مالا مال فرما دے۔ اللہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور
اور ہر بیٹے کو اپنے ابا کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اللہ۔ جہاں میاں بیوی میں جھگڑے طوفان ہے اللہ، وہاں محبت عطا فرما دے اللہ۔ کچھ عورتیں بہت پریشان رہتی ہے اللہ، شوہر کے سے ڈر لگا رہتا ہے، ساس کا ڈر لگا رہتا ہے، ننند کا ڈر لگا رہتا ہے، دیورانی جیٹھانی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ یہ لوگوں کا خوف نکال کر اپنا خوف عطا فرما دے، اپنی خشیت عطا فرما دے، اور اللہ غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ یہ اللہ یہ بہت مبارک گھڑی ہے اللہ، اللہ روزے دار بھی بیٹھے اللہ، عرفے کا دن ہے اللہ، اللہ قبولیت کی گھڑی اللہ، سید خاندان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ، مسجد کے امام صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ، اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں باپ زندہ ہے تو عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں جنت ہے اللہ، ماں جنت ہے اللہ، ابا جنت کا دروازہ ہے اللہ، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ میرے جیسا بد نصیب کون ہوگا جو گزشتہ بقرعید میں ابا ساتھ میں تھے، کل کی بقرعید میں ابا ساتھ میں نہیں اللہ، امی بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، یا بہت سی ماں بہنیں ہوگی، ماں نہیں ابا نہیں، بہت یاد آتی ہے اللہ، کون ہوگا جو ماں کو بھولے گا، کون ہوگا جو اپنے مرحوم ابا کو بھولے گا؟ وہ کیسا دن ہوتا جب ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھا کے جنازہ اٹھانے کا وقت آتا، قبر میں رکھنے کا وقت آتا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ ایک صحیح بات بتاؤ اللہ، ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا اللہ، نہیں آتا اللہ، نہیں آتا اللہ، سمجھ میں نہیں آتا، کتنی چیزیں سوچ کے رکھتے کہ یہ مانگیں گے، مگر جب ہاتھ اٹھاتے تو بھول جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے تو پھر مانگتے ہیں اللہ، لیکن پھر بھول جاتے ہیں اللہ، ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ، تو بہت بڑا ہے اللہ، اللہ یہ آسمان اور زمین تیرے عرش کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے، تو تیرا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور جب عرش اتنا بڑا ہوگا تو عرش والا کتنا بڑا ہوگا اللہ، ہم تو تیرے سامنے چھوٹے بھی ہیں، کھوٹے بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہے اللہ، بچپن میں ماں کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا، ابا کو دھوکہ دیا، بیوی کو دھوکہ دیا، بچوں کو دھوکہ دیا اللہ، ہم نے کس کو نہیں چھوڑا اللہ، ہم بہت بڑے مجرم ہیں اللہ، بس اللہ ہاتھ رکھنے سے پہلے او اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ہمارا ایک بیٹا سہیل اور ایک بیٹی جاسمین بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اور تمام بچوں کو اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔